جو آپ کو پاکوں نے عنایت کی ہیں وہ ہم تک پہنچائیں. جی پاسٹر میتھیو صاحب. تھینک یو بھائی ولیم. خداوند آپ کو بہت برکت دے، آپ کی فیملی کو بہت برکت دے، جو خدمت آپ کرتے ہیں، جو وقت نکالتے ہیں خداوند کے لیے. سسٹر کے لیے دعا گو ہیں جنہوں نے کلام کے لیے اور روح القدس کی رہنمائی کے لیے دعا کی ہے. تمام بہن بھائی جو اس آئی ڈی سے موجود ہیں، جنہوں نے پرستش کی، جن کی صرف پریزنس، خداوند ان کو سب کو برکت دے. میری طرف سے، میری وائف شازے کی طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے، کینیڈا سے، خداوند کی برکت، خداوند کی سلامتی، اس کا امن، اس کی خوشیاں اور اس کا لہو آپ اور آپ کی فیملی کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے. آمین. بس جی مجھے ذرا بتانا کہ آواز کلیئر ہے. بھائی ولیم بتائیں مجھے آواز کلیئر ہے، کیونکہ جی پاسٹر جی آواز آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. وہ پاکستان ٹھیک میں آ رہی نیٹ ہے کی نا؟ پرابلم، وہاں سے نہیں آ رہی تھی. آپ کی آواز اوکے، ٹھیک ہے. آمین. چلے، ہاللویا، پریز دی لارڈ. آمین. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ابا فادر. بہت ہی خوبصورت ٹاپک، اور اس میں ہم ذرا ایک سفر میں نکلیں گے جہاں پہ خدا آج ہمیں ہمارے رشتوں کے بارے میں بتائے گا کہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ کس طرح کا ہے. آئم ذرا رومیو کے خط اس کی 8 باب اس کی 15ویں آیت کو پڑھیں گے. تمام ریڈنگز آج میری وائف میرے ساتھ ہے. خداوند کا شکر ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں گے خدا کے کلام میں. اپنے بائبلز اگر ہیں تو پلیز کھولیں. آئے ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں. کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. آمین. ہاللویا. عزیزو، خدا کے کلام میں عزیزو ہم نے سنا ہے کہ آج خدا ہمیں فرماتا ہے کہ ہم نے خدا کو اے باپ، آبا فادر کر کے بلانا ہے. یسو خدا کے بارے میں ایک نام ہمارے دلوں اور ہماری زندگیوں میں ظاہر کرنے کے لیے آیا تھا. اس لیے اگر آپ نے توجہ اور غور سے، جس طرح میری وائف شازیہ نے پڑھی اور اگر آپ نے سنا ہوگا، کلام میں روح القدس نے اس ہدایت کے مطابق اس آیت کو لکھی ہے. صرف ابا نہیں لکھا ہے، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اے باپ، اور اس کے ساتھ ساتھ ابا بھی لکھا ہوا ہے. اگر ہم صرف الفاظ باپ کو دیکھیں تو عبرانی اور ارمک زبان جو یسو کی زبان تھی، اس کا اگر ترجمہ کرے تو اے باپ کا مطلب ہے ابا. ابا کا مطلب ہے انگلش میں ڈیڈی. صرف باپ نہیں، ڈیڈی کہتے ہیں، ابو جی کہتے ہیں. یسوع اپنے باپ کا نام اس دنیا میں لوگوں کی زندگیوں میں، دلوں میں ظاہر کرنے آیا تھا. عزیزو، یہودی قوم کو بتانے آیا تھا کہ خدا جس سے تمہارا تعلق ہے اسے آپ ابا، اے باپ کر بھی پکار سکتے ہیں. عزیزو، یہودی خدا کو الوہیم کے نام سے جانتے تھے. اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب اور اس کی 3 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہم پڑھتے ہیں، اگر یہ عبرانی ترجمے میں پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے خدا نے کہا، الوہیم نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. اور الوہیم نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے. وہاں پہ عزیزو الوہیم کا ذکر آیا ہے. الوہیم نے کہا انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ کی مانند بنا. الوہیم نے کہا، الوہیم نے کہا، الوہیم نے کہا. الوہیم خوش ہوا. عزیزو، یہوہ کے نام کا ہم بائبل میں ذکر ابھی تک ہم نے سنا نہیں ہے. پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب کی آیت میں جب انسان منظر پر آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں یہ الوہیم اب لارڈ گاڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے یہوہ الوہیم. یہوہ عہد رکھنے والا خدا ہے. الوہیم کا مطلب ہے خدا خلق کرنے والا خدا ہے. یہوہ کا مطلب ہے یہ عہد رکھنے والا خدا ہے.
جب ابراہیم کی ملاقات خدا سے ہوتی ہے عزیزو، ابراہیم جب 99 سال کا ہو گیا ہے تو ابراہیم کی ملاقات اس خدا سے اس کی ملاقات ہوتی ہے جس کا نام اب الوہیم اور یہوہ سے تبدیل ہو کر الشدائی، عبرانی زبان میں قادر مطلق، طاقتور خدا۔ مجھے غلط مت سمجھے عزیزو، خدا تبدیل یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے، مگر خدا کی یہ ٹائٹلز ہیں، خدا کے عنوان ہے کہ ہم اسے الوہیم کے نام سے جان سکتے ہیں، ہم انہیں یہوہ خدا کے نام سے جان سکتے ہیں، ہم انہیں الشدائی کے نام سے جان سکتے ہیں۔ ابراہیم کے لیے عزیزو، خدا جب اس کی پہلی ملاقات ہوئی تو قادر مطلق، طاقتور، الشدائی نہیں بلکہ صرف ایک شاندار خدا تھا۔ مگر خدا نے جب ابراہیم سے ملاقات کی 99 سال میں، جب خدا نے اسے ظاہر کیا کہ میں نہ صرف الوہیم ہوں، میں نہ صرف یہوہ ہوں، میں نہ صرف شاندار خدا ہوں بلکہ میں الشدائی ہوں، وہ خدا جو قادر مطلق ہے، وہ خدا جو طاقتور خدا ہے۔ کیونکہ ابراہیم عزیزو 99 سال میں انسانی طور پر اس قابل نہیں تھا کہ اس کے اولاد ہو عزیزو، انسانی طور پر یہ ممکن نہیں تھا، یہ ناممکن تھا انسانی سوچ کے لیے۔ مگر عزیزو جہاں پہ الشدائی آ جاتا ہے، جب انسان کی جسم کمزور ہو، وہاں پہ خدا ناممکن چیز کو ممکن کر دیتا ہے، اور وہی خدا جو ابراہیم کے لیے الوہیم ہے، وہی خدا جو ابراہیم کے لیے یہوہ ہے، وہی خدا جو ابراہیم کے لیے شاندار ہے، اب وہ ناممکن خدا بن گیا ہے اور ناممکن چیزوں کو وہ ممکن کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں الشدائی ہوں، میں قادر مطلق خدا ہوں، میں طاقتور خدا ہوں۔ اور خدا نے ابراہیم کی زندگی میں اولاد بخشی اور اسے اسحاق سے نوازا۔ ناممکن چیزوں کو خدا ممکن کر دیتا ہے، جہاں پہ چیزیں تبدیل نہ ہو، خدا وہ الشدائی خدا ہے، خدا ان چیزوں کو جو قادر مطلق خدا ہے، جو طاقتور خدا ہے، الشدائی، وہ تمام چیزوں کو ممکن کر دیتا ہے۔ بائبل کا عزیزو ہم نے مطالعہ کرنا ہے تو بائبل میں یہ تمام نام، تمام ٹائٹل، ادونائی جس کا مطلب ہے لارڈ اینڈ ماسٹر، جہوہ نسی جس کا مطلب ہے دا لارڈ مائی بینر، جہوہ رفا دا لارڈ دیٹ ہیلز، شفا دینے والا خدا، الوہیون دا موسٹ ہائی گاڈ، جہوہ را دا لارڈ مائی شیپرڈ، میرا اچھا چرواہا، جہوہ شامہ دا لارڈ از دیر، خدا میری زندگی میں موجود ہے اور موجود رہے گا۔ عزیزو کوئی بری بات نہیں کہ ہم خدا کے نام اور ٹائٹل سے اسے بلائیں، میں نے بہت سے پیغام دیے، میں نے خود لوگوں کو بتایا ہے خدا کے کلام اور اس کی ٹائٹلز کے بارے میں عزیزو۔ مگر عزیزو سب سے عظیم نام جو یسوع ہمیں ظاہر کرنا چاہتا تھا، جو ہمارے دلوں میں رکھنا چاہتا تھا، یہودی قوم کو دینا چاہتا تھا، تمام ناموں کو شامل کر کے وہ ایک نام بتانا چاہتا تھا، اے باپ، ابا فادر، ڈیڈی گاڈ، اے باپ، ابو جی، میرے پتا۔ اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے جو روح القدس سے، فضل سے معمور ہو چکے ہیں، فضل سے فرزند کہلائیں گے۔ جس طرح میری وائف شازیہ نے پہلی آیت کو پڑھا عزیزو، یاد رکھیں عزیزو، خدا نے ہمیں غلامی میں نہیں رکھا ہے عزیزو، ہم غلام نہیں ہیں عزیزو، خدا نے ہمیں ایک بندھن میں عزیزو بلایا ہے۔ خدا نے عزیزو ہماری زندگی میں خوف کی روح نہیں ڈالی ہے، خدا نے ہماری زندگی میں تمام خوف کو ختم کر دیا ہے، اور خدا اسی آیت میں یہودیوں کو اور ہمیں بتانا چاہتا ہے پالوس رسول کہ ہم خدا کے نام لینے سے خوف زدہ نہ ہو۔ یہ خوف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سانپ اور بچھیوں سے خوف زدہ ہیں، بلکہ خدا ان یہودیوں کو بتانا چاہتا ہے، پالوس رسول اپنے ان لوگوں کو، آڈینس کو بتانا چاہتا ہے کہ
ہم جب روح میں آ جاتے ہیں تو عزیزو ہماری زندگی میں وہ خوف نہیں کہ ہم صرف خدا کو الوہیم اور یہوہ کر کے نہیں بلکہ اے باپ کر کے بھی بلا سکتے ہیں. خدا نے ہمیں پرانے عہد نامے سے نکال کر نئے عہد نامے میں لے کر آیا ہے، اور خدا وہ خوبصورت نام، وہ عظیم نام ہمارے زندگی اور ہمارے دلوں میں تعین کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں ہم صرف یہ نہ کہیں کہ یہوہ خدا، الشدائی خدا، بلکہ یہ بھی روح میں معمور ہو کر کہیں کہ وہ میرا پتا ہے، وہ میرا ابا ہے، وہ میرا باپ ہے. عزیز آج بھی عزیزو یہودی خدا کے نام نہیں لے سکتے ہیں، بولنے سے عزیزو خوف زدہ ہوتے ہیں. یہوہ کا نام ان کے زبان پر نہیں آتا ہے کیونکہ وہ روح سے معمور نہیں ہوئے ہیں اب تک. یہودی قوم خدا کا احترام تو کرتے تھے یسوع کے وقت میں، مگر ان کی زندگیوں سے، ان کے دلوں سے بہت دور تھا. ان کی زندگیاں گناہ کی زندگیوں میں پھنسے ہوئے تھے، اور ان کے لیڈرز، ان کے فقی فریسی جو خدا کے کلام کو تو جانتے تھے، زبانوں سے اقرار تو کرتے تھے کہ ہم احترام اور خدا کی عزت کرتے ہیں، مگر عزیزوں ان کے دل خدا سے بہت دور تھے. یسوع وہی چیزوں کو ختم کرنے آیا تھا. عزیزوں ہمارے لیڈر ایسے ہونے چاہیے جو ہمیں خدا کی محبت کے ساتھ، اس ابا، اس اے باپ، اس پتا کی محبت کے ساتھ ہمیں جوڑ دیں. یہی وجہ عزیزوں یسوع متی کی انجیل 15 باب 14 آیت میں فرماتا ہے ایسے لیڈروں کے بارے میں، ایسے فقی فریسیوں کے بارے میں. ذرا کلام کو پڑھیں گے عزیز. انہیں چھوڑ دو، وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں، اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے. ہاللویہ. عزیزو خدا کہتا ہے کہ ان لیڈروں کے پیچھے نہ جائیں جو آپ کے دلوں میں خوف پیدا کرتے ہیں. عزیزو خدا کی محبت کو نہیں، خدا کے اس ایمان کو نہیں، خدا کے بھروسے کو نہیں، خدا کی امید کو. وہ پریچر، وہ کلام کے جو کلام کے پریچرز ہیں، اگر وہ خدا کے اس امید کے پیغام کو نہیں لے کر آتے ہیں اور صرف خوف 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 آپ کی زندگی میں لے کر آتے ہیں، خدا اپنے کلام میں یسوع کہتا ہے ان اندھوں کے پیچھے نہ جائیں. عزیزو یہی وجہ عزیز لوکا کی انجیل اس کے 6 باب اس کی 39 آیت میں بھی یسوع پھر انہیں کہے گا. اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی، کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ عزیز اگر عزیزو میرے دل میں خدا کی محبت ہی نہ ہو، اگر وہ خداوند کی امید ہی نہ ہو کہ واقع میں وہ میرا باپ ہے، آسمانی باپ، میرا پتا، میرا ابا، تو عزیزو میں یہ کیسے آپ کی زندگی میں منتقل کر سکتا؟ یہ سب سے پہلے عزیزو ہم نے ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آسمانی باپ، اے ہمارے باپ، اے ابا، اے میرے پتا، اے میرے ابو. یسوع نے ہمیں اے باپ، ابو کے پاس عزیزو وہ ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے. ہمیں خدا کا بیٹا اور بیٹیوں کا درجہ دیا ہے. خدا کے نام سے خوف زدہ نہ ہو عزیزو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا کا احترام نہیں کرتے ہیں، ہم خدا کی عزت نہیں کرتے ہیں. احترام اور عزت کے ساتھ ساتھ یسوع ہمیں خدا باپ کے ساتھ محبت اور پیار کے رشتے میں مضبوط کرنے آیا تھا. عزیزو کچھ خاندان عزیزو ایسے والدین ہوں گے جو بچوں پر بہت زیادتی کرتے ہوں گے، ظلم کرتے ہوں گے، تشدد کرتے ہوں گے. ان کا بچپن بہت برا گزرا ہوگا، ان کی پرورش بڑی بری طریقے سے ہوگی، جسمانی اور جذباتی زیادتیاں ان بچوں کے ساتھ ہوگی. مگر عزیزو یاد رکھیں ہمارا آسمانی باپ ایسا ہرگز نہیں ہے. عزیزو وہ میرا اور آپ کا باپ ہے. عزیزو انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے، جتنا بھی بزرگ ہو جائے، والدین کے لیے ہمیشہ وہ بچہ ہی رہے گا. اور اگر آپ صرف خدا باپ کی حضوری میں جانا چاہتے ہیں، اور اگر صرف آپ کی دعا صرف یہی ہو، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر آپ خدا کی حضوری میں چلے جائیں اور بڑے بڑے الفاظ
اگر نہ بھی استعمال کریں الشدائی کا، قادر مطلق خدا کا اور یہوہ خدا کا آپ نہ بھی استعمال کریں، صرف اس کی حضوری میں آ کر یہ کہیں کہ اے باپ میں تیری حضوری میں آ گیا ہوں، اے پتا، اے ڈیڈی میں تیری حضوری میں آ گیا ہوں، یقین جانیں عزیزو آپ کی زندگی میں خدا وہ خوف نکال دے گا، گناہ کے احساس ختم ہو جائیں گے، ڈپریشن، دکھ، پریشانیاں، تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس طرح فرائنگ پین میں آپ مکھن کو ڈالتے ہیں پگھل جاتا ہے، خدا کا دل عزیزو پگھل جاتا ہے جب آپ اے ڈیڈی کر کے پکارتے ہیں عزیزو۔ آپ کا رشتہ عزیزو خدا کے ساتھ اس طرح کا ہے جب آپ جانتے ہیں بڑے بڑے الفاظ بائبل کی باتیں، جب آپ نہیں جانتے ہیں اور صرف یہ کہتے ہیں کہ اے باپ ہم تیرے حضوری میں آ گئے، اے ڈیڈی، اے پتا جی ہم تیرے حضور میں بیٹھے ہیں۔ عزیزو ہم مذہبی لوگ نہ بن جائیں عزیزو، خدا کو اے باپ، ابو، ڈیڈی، پتا آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عزت یہ نہیں، یہ تعظیم صرف نہیں کہ ہم صرف الفاظ کہیں اور ہماری زندگیاں ڈیفرنٹ ہو، بلکہ عزیزو جب ہم اے پتا کہتے ہیں، اے ڈیڈی کہتے ہیں، پکارتے ہیں تو اس سے پیار بھی کرتے ہیں، اور جو خدا کے کلام میں لکھا ہے اس پہ ہم چلتے بھی ہیں عزیزو۔ یسوع کے کلام میں عزیزو ہم سنتے ہیں یسوع بار بار ہمیں اے باپ، اس کے باپ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے کہتا ہے۔ آئیں ذرا متی کی انجیل، اتنی خوبصورت آیت جہاں پہ خدا ہمیں امید دیتا ہے اپنے آسمانی باپ کے لیے۔ متی کی انجیل 6 باب اس کی 25 اور 27ویں آیت پڑھیں گے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ تو بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ آمین۔ ہاللویا عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ آسمانی باپ تمہاری فکر کرتا ہے عزیزو، پرندوں کا مثال دیتا ہے، وہ جو کام کاج نہیں کرتے کہتے ہیں میں ان کو بھی فراہم کرتا ہوں، تمہارا آسمانی باپ تمہاری کتنی فکر کرتا ہے عزیزو۔ یسوع سے الہیم قادر مطلق کی بات نہیں کرتا ہے، کہتا ہے میرا آسمانی، اور یہ نہیں کہ بلکہ تمہارا آسمانی باپ۔ خدا کے کلام کو غور سے پڑھیں، کہتا ہے وہ تمہارا باپ ہے، تمہارا پتا ہے، تمہارا ڈیڈی ہے، تم سے پیار کرتا ہے، تمہاری دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی نظریں تم پر جڑی ہوئی ہیں، ان کو فکر ہے تمہاری عزیزو۔ کتنی تسلی کی بات ہے عزیزو کہ خدا تمہارا خدا بن گیا ہے، تمہارا باپ بن گیا ہے، تمہارا پتا بن گیا ہے عزیزو۔ لوکا کی انجیل 12 باپ اس کی 32ویں آیت میں یسوع کے الفاظ ذرا دیکھیں عزیزو۔ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ ہاللویا عزیزو، یہاں پہ بھی لکھا ہے تمہارے باپ نے، یسوع نہیں کہتا کہ میرے باپ، اب وہ تمہارا باپ ہو گیا عزیزو، وہ میرا اور آپ کا آسمانی باپ ہے، پتا ہے، ڈیڈی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں برکت دیتا ہوں، میں تمہیں خوشیاں دیتا ہوں، خوف زدہ مت ہو۔ اور چھوٹی بھیڑ کا ذکر ہے عزیز، چھوٹے گلے کا، یہ علامت ہے عزیزو۔ چھوٹے گلے کا مطلب ہے کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، چھوٹے بچوں کی طرح۔ آمین۔ میرے عزیزو 3 بچے ہیں، مرایا، ایمینول، ہے نا، پاسٹر جانتے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ تینوں بچوں سے میں اور شازیہ بہت پیار کرتے ہیں، خدا کا کلام ہر چیز ہم ساتھ کرتے ہیں، چرچ جاتے ہیں۔ مرائے نے ایک دن مجھے کہا کہ ڈیڈی مجھے پتا ہے کہ آپ سب سے پیار کرتے ہیں، مگر آپ ہینا کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں بیٹا؟ اس نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ ہر چیز جو ہے نا زیادہ تر آپ ہینا کو۔ میں نے کہا وہ چھوٹی ہے، چھوٹے گلہ عزیزوں، خدا ہمیں کتنا پیار کرتا ہے، چھوٹے گلے کی طرح۔ جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں عزیزوں، جب ہم اپنے آپ کو خدا کے تحت کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ڈیڈی، ابو جی،
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عزیز ہم خدا کو الوہیم نہیں کہہ سکتے ہیں، الشدائی نہیں کہہ سکتے ہیں، یہوہ نہیں کہہ سکتے ہیں، قادر مطلق نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ غلط نہیں ہے، یہ ٹائٹل خدا کے، مگر خدا باپ کا رشتہ کس طرح یسوع ہمیں بتانے آیا ہے، کون سا نام خدا باپ کا ظاہر کرنے آیا ہے۔ عزیزو یاد رکھیں، جب آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور آپ دعا کرتے ہیں، خدا کو آپ جب پکارتے ہیں، خدا کے ساتھ جب آپ کا دل لگ جاتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی مرائے کو کہا، بیٹا ہینا سب سے چھوٹی ہے، چھوٹے گلے کی ذکر ہے، وہ چھوٹی ہے، اور میں نے کہا جب آپ بھی چھوٹی تھی، رات کے وقت جب وہ گھبرا کر اٹھ جاتی تھی جس طرح اکثر چھوٹے بچے اٹھ جاتے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کی آواز میں یہ نہیں تھا، کیونکہ میں پاسٹر ہوں اور میں پاسٹر کی میں خدمت کرتا ہوں، میں پروفیسر اور ٹیچر بھی تھا، تو میں نے کہا بیٹا آپ کے پہلے الفاظ یہ تھے کہ ڈیڈی مجھے بچائیں، ڈیڈی میرے پاس آ جائیں۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ پاسٹر آ جائیں میرے پاس، پروفیسر اور ٹیچر میرے پاس آ جائیں، میرے ہاتھ میں رکھ کر دعا کریں، وہ کہتے تھے ڈیڈی میرے پاس آئیں۔ اور جب پاسٹر کی حیثیت سے نہیں، جب میں ایک ڈیڈی کی حیثیت سے دعا کرتا تھا، عزیزو اس کی زندگی میں، اس کے دل میں بڑی تسلی اور سکون آ جاتا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی ڈیڈی حفاظت کے لیے فوراً آئیں گے جب وہ پکارے گی۔ عزیز مرایا عزیزو جب چھوٹے میں جب بھی پکارتی تھی تو میں اور شازیہ دونوں اس کے پاس جاتے تھے۔ میری بیٹی کی پہلی الفاظ ڈیڈی سنتے ہوئی عزیزو میں جب فوراً چلا جاتا تھا، اس کے دل میں اتنا اعتماد تھا کہ میں اب محفوظ ہاتھوں میں، خوف زدہ نہیں ہوں گی، میں ڈیڈی کی نزدیک ہو گئی ہوں۔ عزیز خدا ہمارا رشتہ اسی طرح بنانا چاہتا ہے عزیزو، یسوع نے ہمیں وہ رشتہ دیا ہے عزیزو، صرف الوہیم اور الشدائی اور یہوہ کا نہیں، یہ بھی ہے خوبصورت رشتہ، مگر اے باپ، ابو، ڈیڈی، پتا میری زندگی میں آ جاؤ، اسے پکاریں اس نام سے، انتظار کرتا ہے عزیزو۔ میں جب اسی کلام کی تیاری کر تو میں کلام پڑھ رہا تھا تو عزیزو یاد ہے جب یہودی قوم 400 سال مصر کی غلامی میں تھے عزیز، اور اس مصر کی غلامی میں عزیزو خدا کو وہ نہیں پکارتے ہیں عزیز، وہ غلامی میں ہی رہتے ہیں، پکارتے نہیں، مگر خدا کے کلام میں خروج کی کتاب اس کے 3 باب اس کی 7ویں آیت میں جب انہیں بوجھ پڑتا ہے، جب پریشان ہو جاتے ہیں، جب برداشت نہیں ہوتی، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا ان کی آواز کو سنتا ہے۔ پہلی دفعہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں، خروج کی کتاب اس کے 3 باب اس کی 7ویں آیت میں ذرا پڑھیں گے۔ اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگاڑ لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو خدا کہتا ہے کہ میں نے ان کی فریاد، ان کی آنسوں کو، ان کی تمام چیزوں کو دیکھا ہے اور سنا ہے، ان کی تکلیف کو، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پکارا، خدا کے کلام میں لکھا ہے انہوں نے فریاد کیا۔ اور خدا کہتا ہے دوسری آیت میں، اگر 8ویں آیت کو بھی اگر پڑھیں، خروج کی کتاب 3 باب اس کی 8ویں آیت میں، اور خدا کہتا ہے کہ خدا اتر آیا ہے عزیزو۔ آمین۔ ہمارا خدا عزیزو جب آپ اسے پکارتے ہیں، اور یہ جو ریلیشن ہے نا ڈیڈی اور پتا کا، یہ بڑا مضبوط ریلیشن ہے، یہ دوسرے مذہب آپ کو نہیں بتائیں گے عزیز، They don't have. یہ مذہب میں ہے ہی نہیں عزیزو۔ Yes. شازیہ مجھے بتا رہی تھی کوئی مذہب ہمیں نہیں بتائے گا کہ آپ خدا کو ڈیڈی کہہ کے، اے باپ اور پتا کر کے بلا سکتے ہیں۔ یسوع نے عزیزو وہ خوبصورت رشتہ عزیزو ہمارے لیے کھولا۔ Yeah. Have the honor. انسان بہت ہی عزیز اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے عزیز، اپنے آپ پر فخر کرتا ہے عزیز، اور جب کبھی کبھار وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے نا تو پھر وہ آواز نہیں دیتا ہے، وہ پکارتا بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں انسان ہوں، میں طاقت ہے جی، میرا اتنا فخر ہے، مجھ میں طاقت ہے جی، میں خود ہی صحیح کر لوں گا، میں خدا کو نہیں پکاروں گا۔ اور جب تک آپ خدا کو نہیں پکاریں گے، خدا آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ یہودیوں کی زندگی میں خدا اس لیے آیا ہے، یہودیوں کی زندگی میں خداوند اس لیے آیا ہے کیونکہ خدا نے
ان کی آواز کو سنا عزیزو، ان کی تکلیف کو جانا عزیزو، انہوں نے فریاد کی، انہوں نے دعا کی، اور یہی فریاد عزیزو اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں جب اسٹیفن نے وہی فریاد کا ذکر کیا عزیزو۔ آئیں ذرا آپ وہ فریاد کو سنیں گے جو نئے عہد نامے میں لکھا گیا ہے، آمین۔ 7 باب اس کی 34 آیت میں اعمال کی کتاب میں پڑھیں گے۔ میں نے واقعی اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے، اور ان کا آو نالا سنا، پس انہیں چھڑانے اترا ہوں۔ اب میں تجھے مصر میں بھیجوں گا۔ آمین۔ خداوند کہتا ہے کہ میں نے تمہارا نالا سنا ہے، پریشانیاں، تمہارے آنسو میں نے دیکھے ہیں، میری آواز میں نے تمہاری سنی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہماری آواز نہیں نکلتی ہے، بالکل ہم بول نہیں سکتے، تو پھر ہمیں طاقت کیسے آتی ہے دعا کرنے کے لیے؟ عزیزو جب آپ پینٹیکوسٹل کی بات کرتے ہیں، پینٹیکوسٹل لوگ روح سے معمور ہو کر دعا کرنے والے لوگ ہیں، اور رومیو کے خط میں 8 باب اس کی 26 آیت میں یہ وہی آواز ہے، یہ وہی مصیبت، یہ وہی آنسو، یہ وہی طلب ہے۔ جب آپ بول نہیں سکتے ہیں، جب آپ کی زبان کھلتی نہیں ہے، روح آپ کی اس کمزوری میں آپ کی رہنمائی کرتی ہے دعا کرنے کے لیے۔ ہاللویا۔ آئیں ززا رومیو کے خط اس کے 8 باب 26 آیت کو پڑھیں گے، یہ دعا کی آیت ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے عزیز۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا ہے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ ہاللیلویہ۔ ہاللویہ عزیزو، جہاں پہ ہم دعا نہیں کر سکتے ہیں، ہم اتنے برڈن ہو جاتی ہے، ہماری زندگی میں اتنی چیزیں آ جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں خدا ہم سے دعا نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، وہاں پہ روح کی معموری، روح کی طاقت مدد کرنے کے لیے عزیزو بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتی ہے، چونکہ بیان نہیں ہو سکتا عزیزو۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا ہم ٹوٹ گئے، ہم سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں خدا، مگر عزیزو جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اے باپ، اے پتا جی، اے میرے ڈیڈی، اے میرے ابو جی، میں تیرے حضور آ گئی ہوں، میں آ گیا ہوں خدا، میں آ گیا ہوں، میں تیرے حضور بیٹھا ہوں۔ اور آپ کی جب آہیں نکلتی ہیں عزیزو، جب الفاظ بھی نہیں، یہ آہیں بھی عزیزو دعا ہے عزیزو، آپ کے آنسو دعا ہے عزیزو۔ مجھے یاد ہے عزیزو کچھ چند سال پہلے پاسٹر جان لطیف ہمارے گواہ ہیں، میری وائف شازیہ اسکول میں پڑھاتی تھی عزیزو، یہاں پہ ان کے اوپر کیس کسی نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا، اور ہمیں کورٹ اور پولیس کیس ہم پر ہو گیا تھا، بہت پریشان تھے، اتنے پریشان تھے کہ ہم نے پاسٹرز کو بھی فون کیا، پاسٹر لطیف کو یاد ہے، پاسٹر نے کلام سے ہمیں تسلی دی تھی، پاسٹر نے کہا کہ پریشان مت ہونا، یہ وقت نکل جائے گا، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ عزیزو ہم نے خدا کے کلام کو اپنے پاس رکھا، اور خدا نے عزیزو ہمیں وہ آزادی بخشی، فتح مند کیا عزیزو خدا نے۔ یہ وہ خدا عزیزو جو آپ کے معاملوں کو عزیزو درست کرنے والا خدا ہے عزیزو۔ آپ اگر بولیں گے، ہم الفاظ نہیں بول سکتے، ہم اتنے ٹوٹ گئے تھے عزیزو، مگر خدا ہمارے دلوں کو جانتا تھا، ہماری فریاد کو جانتا تھا عزیزو، ہمارے آنسوؤں کو خدا نے دیکھا عزیزو۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں عزیزو کہ خدا وہ خدا ہے جو آپ کی فریاد کو جانتا ہے عزیزو۔ جب آپ کے حضوری میں وہ آتے ہیں، خدا آپ کو سرفراز کرے گا عزیزو، آپ کو he will give you that honor عزیزو، وہ آپ کو عزت اور تعظیم لے کر آئے گا جب آپ اس کے حضوری میں بیٹھ کر عزیزو۔ آپ بڑے بڑے الفاظ نہ بلکہ یہ کہیں کہ اے باپ، اے ڈیڈی، اے ابو جی، ہم تیرے حضور آ گئے ہیں۔ دراصل میں عزیزو کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے نہ صرف آواز سنی، فریاد اور پکار ان یہودی قوم جو غلامی میں تھے، بلکہ خدا کہتا ہے مجھے اپنا عہد یاد آ گیا۔ ہاللویہ۔ خدا نے عہد کیا تھا، خدا نے عہد کیا ہے میرے اور آپ کے ساتھ، یسوع کے لہو کے ساتھ جب ہم جڑ جاتے ہیں، ہم ابا فادر کہتے ہیں، تو عزیزو خدا حاضر ہو جاتا ہے، خدا اپنی اس عہد کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، اس کا فعل شروع ہو جاتا ہے، اس کی ایکٹیویشن ہماری زندگیوں میں شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کلام کو عزیزو، جب ہم کلام
پڑھتے ہیں اور خدا کہتا ہے ہم غلام نہیں بلکہ خدا کے فرزند بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم آسمانی باپ کے پیار اور محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، ہم خدا سے محبت کرتا ہے عزیزو۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں عزیزو، خداوند، خدا، الوہیم، قادر مطلق، یہ ٹائٹل اگر نہ بھی آئیں، اگر صرف آپ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم خدا ڈیڈی ہے، باپ، ہم تیرے حضور آ گئے، خدا تمام چیزوں کو جانتا ہے عزیز۔ خدا عزیزو ہماری پوزیشنز اور ٹائٹلز کو بھی جانتا ہے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ کوئی مشہور جج ہے عزیزو، اور اس مشہور جج کے سامنے اگر دربار یا کورٹ میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے، اس کا بیٹا یا بچی یا اس کی وائف بھی کھڑے ہو جائے، تو عزت اور احترام کے ساتھ عزیزو وہ مخاطب ہوں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عزیزو انہیں پتا ہے اپنا رشتہ بھی کہ یہ جج ہم سے پھر بھی اتنا ہی پیار کرے گا، ہم اس کی عزت اور احترام کریں گے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، مگر پیار وہ ہم سے پھر بھی کرے گا۔ اسی طرح خدا بھی ہے، یس ہماری عزت اور احترام اور عقیدہ خداوند کے ساتھ ہے، مگر ہمارا پیار بھی اسی طرح خداوند کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مگر ہماری محبت اور پیار خدا کے لیے اتنی قریب ہو چکی ہے کہ عزیزو ہم اے باپ کر کے جب پکارتے ہیں تو وہ رشتہ جو خدا ہمارے ساتھ جڑنا چاہتا ہے وہی رشتہ خدا ہمارے ساتھ جوڑے گا۔ میں کلام کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں عزیزو۔ میرا بیٹا ایمینیول ابھی 14 ایئرس کا ہونے کو ہے، ابھی بیچ میں نے اس سے بات کی تھی تو اس کو ہم نے فون لے کر دیا تھا، کیونکہ ابھی کلاس 9 میں چلا گیا ہے، وہ باسکٹ بال کھیلتا ہے، بیڈمنٹن، اسکول کی پریکٹس ہوتی ہے، تو ہم نے کہا کہ چلے فون رکھیں ایمرجنسی میں، کیونکہ یہاں پہ بہت ضروری ہے، سنوئنگ بہت ہوتی ہے، کبھی کبھار بچے کہیں پہ رک جاتے ہیں، تو ہم نے کہا بیٹا فون رکھیں ایمرجنسی کے لیے۔ ہم نے کہا کہ بیٹا اس کو ہم اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اعتماد ہے آپ کے اوپر، مگر اعتماد کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ یہ فون آپ نے رات کو ہمارے روم میں رکھ دینا ہے، رات کو نہیں، صبح رکھیں، دوپہر رکھیں، ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، مگر آپ نے بہت سی چیزیں خدا کے کلام کو ہم نے سننا ہے، پڑھنا ہے اور جانچنا ہے۔ تو مجھ سے پوچھنے لگا ڈیڈی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ ہم آپ کے لیے بہتری چاہتے ہیں۔ ابھی میں نے بیٹھ کے اسے بہت تفصیل سے سمجھا، میں نے کہا کہ ڈیڈی آپ سے بہت پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، آپ کی ممی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اگر کوئی چیز آپ کے لیے دی ہے تو آپ کو واپس بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں، وہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، کیونکہ نیند آپ نے پوری کرنی ہے، رات کی نیند بہت ضروری ہے، یہ آپ کو ڈسٹرب کرے گا۔ اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا ڈیڈی ٹھیک ہے، میں اب فون آپ کے روم میں رکھوں۔ اسی طرح عزیزو ہمارا پتا بھی ہے، بہت سی چیزوں کی ہم طلب کرتے ہیں، خدا ہمیں دے گا، وقت پر دے گا عزیزو۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے عزیزو، بے انتہا پیار، یہ نہ سمجھے کہ خدا ہم سے نفرت کرتا ہے۔ اور میں آخری آیت کو پڑھوں گا، یوحنا کی انجیل 10 باب اس کی 10ویں آیت میں عزیزو، جہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا نے ہم پر بیماری ڈال دی، خدا نے ہم پر آفت لے آئی، پریشانی، خدا ہم پر کوئی ایسی چیزیں نہیں لے کر آتا ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ ابلیس کی طرف سے عزیزو، اور یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ آئیں ذرا خدا کے کلام کو اسی طرح پڑھیں گے، اور میں یہاں پہ ختم کروں گا۔ یوحنا کی انجیل 10 باب 10ویں آیت، یسوع کے الفاظ، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ہاللیلویہ عزیزو، خداوند یسوع کی آنے کا مقصد تھا کہ اپنے باپ کو ظاہر کرے، زندگی اور کثرت کی زندگی۔ چور آتا ہے آپ کی زندگیوں میں برکت چرانے، آپ کو موت، آپ کو قتل کرنے آتا ہے، آپ کی تمام برکت کو چوری کرنے آتا ہے۔ جب آپ کا دل عزیزو اس پتا کے ساتھ مل جاتا ہے عزیزو، ہیونلی فادر کے ساتھ مل جاتا ہے، اے ہمارے باپ، اور جب اے ہمارے باپ کہیں تو ایک رشتہ قائم کرے کہ یہ میرا ڈیڈی ہے، یہ میرا ابو ہے۔ آئے عزیزو خدا سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا نے آج کلام کے وسیلے سے ہمیں وہ رشتہ ایک بار پھر ظاہر کیا ہے، یسوع کے وسیلے سے، یسوع کے آنے سے وہ رشتہ ہمارا مضبوط ہوا ہے۔ ہم خدا سے شکر کریں کہ یسوع کے آنے کے وقت عزیزو ہم نے وہ رشتہ جو کھو دیا تھا خدا نے ایک بار پھر جوڑا ہے، اس کے لہو سے جڑ جاتا ہے عزیزو، اس کے صلیبی موت، اس کی قربانی سے جڑ جاتا ہے۔ اور ہم صرف مذہبی لوگ نہیں، ہم ایسے لوگ ہیں جو ہم خدا کو
अल शडाई को, यहोवा खुदा को ए बाप, पिता, डैडी, अब्बा कह के पुकार सके। खुदा मुझे और तौफीक अता फरमाए कि हम उसे ए बाप, अब्बा बुला सके। आमीन। आमीन। शुक्रिया पास्टर मैथ्यू साहब, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आपने बहुत अच्छा कलाम हमें समझाया। आपने हमें बताया कि खुदा बाप जिसको हम अब्बा कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बहुत बरकत दे, अपनी बरकतों से खुदा आपको मालामाल करे और आप यूं ही हमें खुदा की बातें बताते रहें। शुक्रिया पास्टर मैथ्यू साहब। तो पास्टर रॉबर्ट साहब, आप पास्टर जी के लिए खुदा से बरकत चाहें, शुक्रगुजारी की दुआ करें, खुदा के कलाम